آج ایک ایسے عاشق، ایک ایسے غلام کا تذکرہ ہے صاحب، ایسے غلام کا کہ بس دل کی کیفیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں اذانیں گونجتی ہیں ناظرین، بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہیں جو پہلے مؤذن تھے۔ ابھی تعارف کراتا ہوں انشاءاللہ۔ ناظرین، آج اس عظیم، اس پاک ہستی کا تذکرہ پاک ہے جن کو میں تو کم از کم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتا ہوں، اور کیوں نہیں ناظرین، کیوں نہ کہوں، جن کو شیخین کریمین سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پکاریں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے خریدار یار غار، یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جو بکے بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور ایسے بکے ناظرین کہ پھر رہتی دنیا تک عشق مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طوق اپنے گلے میں پہن کر سیدنا بلال بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے آقا بن گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ناظرین جب زبان پر آتا ہے تو عشق اور قربانیوں کا ایک عجیب مقام آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت میں جو آزمائشیں اور تکالیف آپ نے برداشت کی ہیں اس کا تصور بھی محال ہے ناظرین، تصور بھی، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس حد تک آپ کو تکالیف دی گئیں۔ یعنی آج سے کم و بیش 1450 برس پہلے ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ مکے کی تپتی زمین جو تانبے کی طرح تپتی تھی، جس پر اگر گوشت رکھا جائے تو وہ گوشت بھی بھن جائے، اس زمین پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا جاتا تھا ناظرین، پیٹھ کے بل لٹایا جاتا تھا اور سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا تھا، گلے میں رسی ڈال کر، کھردری رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں دے دی جاتی تھی، اور وہ ان کو مکے کی گلیوں کے اندر جو پھرایا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے، یعنی ان پر تشدد کیا کرتے تھے۔ ظلم اور تشدد ناظرین بے انتہا آپ پر ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود شمع رسالت کے اس پروانے کی زبان اقدس سے صرف آہد کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ اتنی عظیم قربانیوں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے دیوانے کو کیا خوبصورت سند عطا فرمائی کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ راہ اسلام میں اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے والے تم پہلے شخص ہو۔ دنیا میں ناظرین لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مؤذن نہ آئے، بڑی توجہ رہے، دل کی سماعتوں سے آپ کو باتوں کو سننا ہے کہ لاکھوں کروڑوں مؤذن آئے ناظرین، اور مؤذن آئیں گے، ظاہر آتے رہیں گے، لیکن یہ عظیم شرف صرف سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیب کو نصیب ہوا کہ آپ زمین پر پہلے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے۔ اور اس سے بڑی خوش نصیبی کی اور کیا سند ہوگی ناظرین کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کیا ہی خوش نصیب آدمی ہے کہ مؤذنین کے سردار ہیں اور ہر مؤذن آپ ہی کی اتباع کرتا ہے۔ یعنی خوش نصیبی دیکھیے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن کی پہلی آذان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد کی تکمیل سے تعبیر فرمایا، اور وہ کیا حسین منظر ہوگا ناظرین، ذرا آئیے ذرا چشم تصور میں محسوس کرتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا عظیم دن ہوگا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے، کعبے کی رونق اپنے جوبن پر ہوگی، حکم سرکار علیہ السلام ہوا ہوگا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر تشریف فرما ہوئے ہوں گے، اور آذان بلالی جس کے لیے مکے کی فضائیں ترسا تھیں، جب وہ گونجی ہوگی ناظرین تو دنیا نے دیکھا ہوگا کہ یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کی معراج ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین، اب ذرا چشم تصور میں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ آئیے محشر کے میدان کی طرف چلتے ہیں کہ محشر کا میدان ہوگا، اور وہ کیا حسین اور خوبصورت منظر ہوگا جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، اور کیا شان ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا شان ہوگی میرے آقا کے غلام اور ہمارے آقا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس ناکے پر سرکار علیہ السلام سوار ہوں گے ناظرین اس کی مہار کوئی اور نہیں تھامے ہوگا بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹوکول آفیسر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں ہوگی۔ مجھے کہنے دیجئے ناظرین کہ مہار پکڑ کے چلنے والا آگے ہوتا ہے، لہذا پہلا قدم غلام کا جنت میں پڑے گا، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ بس ناظرین آج انہی کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت انشاءاللہ پیش کریں گے، اور دوسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ حضور ذمت
جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمہ، جو یقیناً 20ویں صدی کی انتہائی ممتاز ترین شخصیت ناظرین، ان کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے کہ ضیاء القرآن سے، جمال القرآن سے، ضیاء النبی سے، سنت خیر الانام سے، اور کئی ایسے علمی کارنامے آپ کے ناظرین کہ جو رہتی دنیا تک جس سے امت فیضیاب ہوتی رہے گی، انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت ضرور پیش کریں گے۔